امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریاست نیواڈا کے شہر لاس ویگاس میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جاری جنگ اپنے منطقی انجام کے قریب ہے اور اگلے 2 ماہ میں ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے ایرانی عوام کو ذہین اور اچھے فائٹرز قرار دیتے ہوئے اعتراف کیا کہ وہ جنگ نہیں چاہتے تھے، لیکن جوہری پروگرام کی وجہ سے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ صدر ٹرمپ نے امریکی عسکری طاقت کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ایران نے ایک امریکی بحری جہاز پر 111 راکٹ فائر کیے تھے، جنہیں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے فضا میں ہی تباہ کر کے حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے پیشگوئی کی ہے کہ ایران میں بہت جلد امریکہ کو فتح ملے گی اور یہ تنازع 60 دنوں کے اندر ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ عالمی معیشت میں حالیہ رکاوٹیں اور اتار چڑھاؤ ایران کے ساتھ جاری کشیدگی کا نتیجہ ہے۔ ٹرمپ کے مطابق امریکہ کو جدید ترین ٹیکنالوجی اور دنیا کی بہترین فوج کی بدولت ایران کے خلاف وہ اہداف حاصل کیے گئے جو ضروری تھے۔ انہوں نے واضح کیا کہ جنگ کی بنیادی وجہ ایران کے ایٹمی پروگرام تھا، جسے روکنا ناگزیر تھا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے واشنگٹن میں ورلڈ بینک اور IMF کا بہار اجلاسوں کے موقع پر عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز کے نمائندگان سے اہم ملاقات کی۔ اس ملاقات میں انہوں نے پاکستان کی معاشی بہتری، قرضوں کی بروقت ادائیگی اور عالمی مالیاتی منڈیوں میں دوبارہ واپسی کے منصوبوں پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ وزیر خزانہ نے واضح کیا کہ پاکستان اپنی تمام بین الاقوامی مالیاتی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، جس کی تازہ مثال یورو بانڈ کی کامیاب ادائیگی ہے۔ محمد اورنگزیب نے بتایا کہ پاکستان کی یورو بانڈ کی ادائیگی مکمل کر لی گئی ہے اور قرض دہندگان کو بروقت ادائیگیاں جاری ہیں۔ انہوں نے سعودی عرب کی جانب سے ملنے والی معاونت کو پاکستان کی بیرونی مالی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے ناگزیر قرار دیا۔ وزیر خزانہ نے انکشاف کیا کہ حکومت نے گزشتہ سال کے مقابلے میں کھاد کے زیادہ ذخائر یقینی بنائے ہیں تاکہ کاشتکاری کے سیزن میں کسانوں کو دشواری نہ ہو۔ توانائی کے شعبے میں سپلائی چین کی حفاظت اور مستحق طبقات کے لیے ڈیجیٹل سبسڈیز کی فراہمی کی حکومتی اقدام سے آگاہ کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایک بڑی سفارتی پیش رفت کا دعویٰ کیا ہے کہ ایران اپنا افسردہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرنے پر راضی ہو گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے مطابق ایران ان تمام سخت شرائط کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے جن کی وہ طویل عرصے سے مزاحمت کر رہا تھا۔ اس ممکنہ معاہدے کو مشرق وسطیٰ میں دہائیوں پرانی کشیدگی کے خاتمے اور عالمی امن کی جانب ایک بڑا قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ ایران اپنے پاس موجود افزودہ یورینیم کا ذخیرہ امریکہ کے سپرد کر دے گا، جو اس کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کی سب سے بڑی شرط تھی۔ معاہدے کے تحت آبنائے ہرمز کو ہر قسم کی جہاز رانی کے لیے کھول دیا جائے گا اور وہاں سے گزرنے والے بحری جہازوں سے کوئی ٹول ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ فی الحال جنگ بندی میں 2 ہفتے کی توسیع کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، کیونکہ معاہدہ جلد طے پانے والا ہے، تاہم ضرورت پڑنے پر وہ اس میں توسیع کے لیے تیار ہیں۔ امریکی صدر کے بقول ایران اب وہ تمام مطالبات مان رہا ہے جن پر ماضی میں ڈیڈ لاک برقرار تھا۔ پاکستان اور نیٹو کے درمیان فوجی تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے لیے ملٹری اسٹاف مذاکرات کا 12واں دور بیلجیم کے شہر برسلز میں واقع نیٹو ہیڈ کوارٹرز میں منعقد ہوا۔ پاکستانی وفد کی قیادت چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا نے کی، جبکہ نیٹو کی نمائندگی میجر جنرل ایرے انگوڈر نے کی۔ ان مذاکرات کا مقصد دونوں فریقین کے درمیان پیشہ ورانہ تعلقات کو وسعت دینا اور علاقائی امن و سلامتی کے لیے مشترکہ کوششوں کو فروغ دینا ہے۔ خطے کی موجودہ صورتحال اور امن و استحکام کو درپیش چیلنجز پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ افسران کی پیشہ ورانہ تربیت اور تعلیمی پروگراموں میں باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ دونوں افواج کے درمیان جنگی مشقوں اور آپریشنل سرگرمیوں کو شیڈول کرنے پر بات چیت ہوئی۔ فوجی آلات اور افرادی قوت کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کی صلاحیت کو بہتر بنانے پر زور دیا گیا۔ پاکستانی وفد نے مونس میں واقع نیٹو کے اہم کمانڈر آپریشنز ہیڈ کوارٹر کا بھی دورہ کیا تاکہ آپریشنل ڈھانچے کو سمجھا جا سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال اور ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے کے حوالے سے انتہائی اہم انکشافات کیے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان کے کلیدی کردار کی تعریف کرتے ہوئے اعلان کیا کہ اگر ایران کے ساتھ ڈیل مکمل ہوتی ہے تو وہ خود اسلام آباد آ کر دورہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت کو سراہتے ہوئے انہیں زبردست آدمی قرار دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے مطابق ایران کے ساتھ مذاکرات کا اگلا دور رواں ہفتے کے آخر میں ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ ایران اب ان شرائط پر راضی ہے جو اس نے پہلے کبھی تسلیم نہیں کی تھی، جن میں جوہری ہتھیاروں سے دستبرداری اور نیوکلیئر ڈسٹ کی واپسی شامل ہے۔
صدر نے واضح کیا کہ اگر معاہدہ نہ ہوا تو وہ دوبارہ جنگ شروع کر دیں گے، لیکن ڈیل کی صورت میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں اور مہنگائی نمایاں طور پر کم ہوگی۔ انہوں نے اس بات پر اطمینان ظاہر کیا کہ آبنائے ہرمز کی امریکی ناکہ بندی انتہائی مؤثر طریقے سے برقرار ہے۔ صدر ٹرمپ نے لبنان اور اسرائیل کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کے معاہدے کی بھی تصدیق کی۔ لبنانی حکومت حزب اللہ کے ساتھ مل کر جنگ بندی پر عمل درآمد کو یقینی بنائے گی۔ صدر ٹرمپ جلد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور لبنانی صدر جوزف اون سے ملاقات کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے پومپیو کے موقف سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ پوپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایران دنیا کے لیے خطرہ ہے اور وہ فی الحال پوپ سے ملاقات کو ضروری نہیں سمجھتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے کثیر الملکی دورے کے دوران انقرہ میں ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان سے اہم ملاقات کی، جس میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی موجود تھے۔ اس دورے کا مقصد برادر اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر تعلقات کو مزید مضبوط بنانا اور علاقائی صورتحال پر مشاورت کرنا ہے۔ وزیر اعظم آج انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کریں گے اور صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات بھی کریں گے۔ اس سے قبل قطر کے دورے کے دوران وزیر اعظم نے امیر قطر سے ملاقات کی اور خلیجی ممالک میں ہونے والے حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے خطے میں امن کے لیے مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا۔ ترک وزیر خارجہ سے ملاقات میں دو طرفہ تعاون اور انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے ایجنڈے پر بات چیت ہوئی۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات میں خلیج کی صورتحال اور حالیہ کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے واضح کیا کہ پاکستان قطر اور دیگر خلیجی ممالک پر حملوں کی مذمت کرتا ہے اور تمام تنازعات کا حل مذاکرات میں دیکھتا ہے۔ وزیر اعظم نے انطالیہ فورم میں شرکت اور صدر اردوان سے ملاقات کو اپنے لیے باعث مسرت قرار دیا ہے۔